ایک اہم ترین ذمہ داری کیا ہے زبان غیبت میں؟ جو امام نے غیبت کو قید سے تعبیر کیا ہے. کیا کیا ہے ہم نے کہ امام پردے غیب میں چلے گئے، اور کیا کریں کہ امام آ جائیں؟ یاد رکھیے گا، سسٹم معجزے سے نہیں چلتا. امام زمانہ اگر انٹرنیشنل حکومت قائم کریں گے عدل کی بنیاد کے اوپر، معجزوں کے ذریعے نہیں، اچھے کارکنوں کے ذریعے. بھائی امام کو فقط 313 کی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے ظہور میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہوگی. آج اگر یہ تیار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک اہم ترین ذمہ داری کیا ہے زبان غیبت میں؟ جو غیبت کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ اسباب غیبت کو دور کرنا. آپ کو پتا ہے کہ امام کی نگاہ میں غیبت کا کیا مفہوم ہے؟ امام نے غیبت کو قید سے تعبیر کیا ہے. امام چین سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حبس کا لفظ سے ما یحبسنا، جس چیز نے ہمیں قید کر رکھا ہے. غیبت کا زمانہ امام قید سے تعبیر کر رہے ہیں، اور امام کو قید سے نکالنا ہمارے ہاتھ میں ہے. کیوں امام چلے گئے؟ غیبت امام کیوں ہوئی ہے؟ کیا شیعہ دعا نہیں کرتے اس لیے امام چلے گئے تھے پردہ غیب میں؟ دعا کریں گے تو آ جائیں گے. سبب غیبت کیا ہے؟ محقق توسی فرماتے ہیں وجود ہو لطف، وجود امام لطف خدا ہے، کرم خدا ہے. وَعَدَمُهُ مِنَّا، اور آج اگر امام پردے غیب میں چلے گئے، ہماری نگاہوں سے اوجھل اگر ہیں، اس کا سبب ہم ہیں. ہم کیسے سبب بنے ہیں؟ کیا کیا ہے ہم نے کہ امام پردے غیب میں چلے گئے؟ اور کیا کریں کہ امام آ جائیں؟ امام پردے غیب میں کیوں گئے؟ اس لیے گئے ہیں کہ امام کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. امام کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے. امام کی حکومت عالمی حکومت ہوگی نا، انٹرنیشنل حکومت، پوری دنیا میں ایک حکومت. یہ حکومت کیسے چلے گی؟ پوری دنیا میں حکومت کیسے چلے گی؟ اکیلے امام چلائیں گے یا امام کے کارندے بھی ہوں گے؟ سارا کام امام خود کریں گے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کے بعد چھڑی گھمایا سب کام ہو گیا؟ معجزہ کریں گے؟ یاد رکھیے گا، سسٹم معجزے سے نہیں چلتا. اگر سسٹم کو معجزے سے چلنا ہوتا تو پیغمبر کے زمانے میں معجزہ دکھا دیتے. یہ بدر و احد کی لڑائی، خندق وغیرہ، خیبر، نہروان، ضرورت کیا تھی؟ ایک شو پیغمبر کرتے، سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے کہ نہ ہو جاتے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو پاور امام زمانہ کے پاس، وہ پاور پیغمبر کے پاس نہیں تھا، مولا کائنات کے پاس نہیں تھا. ولایت تکوینی ان کے پاس تھی، ان کے پاس بھی ہے. مولا کائنات ہی اگر جنگ صفین میں شو کرتے، 18 مہینہ جنگ کیوں چلتی؟ 18 سیکنڈ میں کام تمام تھا، ہو جاتا سارے کا سارا. کربلا میں سارا کام تمام ہو جاتا. اتنے 11 ائمہ کے زمانے میں کسی نے کر لیا ہوتا شو؟ اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اصلا ان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ہی اشارہ کر دیتا، اللہ اشارہ کر دیتا، سب کے سب مسلمان ہو جاتے. ممکن تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے چاند کو اشارہ کر دیا، چاند اپنی رفتار سے، سورج اپنی رفتار سے، زمین اپنی رفتار سے. 1 سیکنڈ کے فرق کا کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے حکم دے دیا، سب اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں. انسان بھی ایسے ہی. اچھا پیغمبر کو بھیجنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ نظام سسٹم سے چلنا ہے، معجزے سے نہیں. امام زمانہ اگر انٹرنیشنل حکومت قائم کریں گے عدل کی بنیاد کے اوپر، معجزوں کے ذریعے نہیں، اچھے کارکنوں کے ذریعے. مولا کائنات کی حکومت میں پریشانی تھی، اچھے کارکن نہیں ملتے تھے. امام حسن کو اچھے کارکن نہیں ملے، اپنا کمانڈر ان چیف خائن نکل گیا. عبید اللہ ابن عباس مولا علی کے زمانے میں یمن کا گورنر تھا، معاویہ سے خوب لڑا تھا. 2 بچے بھی اس کے شہید ہوئے اسی راہ میں. امام حسن کے زمانے میں کھوپڑی گھوم گئی، 10 لاکھ درہم لے کر کے معاویہ سے بک گیا، معاویہ کے ہاتھوں. تو ایسوں کے سہارے تو انٹرنیشنل حکومت عدل والی نہیں چل سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کو 313 صحابہ نہیں ملے ہیں. بھائی امام کو فقط 313 کی ضرورت نہیں ہے. 313 تو امام کی کابینہ کے ممبران ہیں، جو کیبنٹ بنے گی امام کی. 313 تو اس کے رکن ہیں. کیبنٹ کے علاوہ گورنر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے گورنر چاہیے؟ یہ مولا کائنات کی حکومت میں یہ گورنر تھے کہ نہیں تھے؟ پوری دنیا میں حکومت ہو، کتنے گورنر چاہیے؟ ہزاروں کی تعداد میں گورنر چاہیے. کمشنر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
ایس پی ڈی ایس پی تھانے دار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لاکھ تھانے دار چاہیے؟ یہ سوچو امام زمانہ کے کون بنے گے؟ یہی چور بدماش بنیں گے؟ یہ بنیں گے تو وہی رہے گا جو آج ہے؟ امام زمانہ کا یہ سچو بھی متقی و پرہیزگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام پردہ غیب میں اس لیے گئے ہیں کہ یہ انصار نہیں ہیں، 313 سے امام کا ظہور نہیں ہونے والا ہے۔ امام اس لیے گئے کم سے کم امام کو اپنے شیعوں سے تو یہ امید ہے نا، ان کا کیریکٹر ایسا ہو کہ ان کو گورنر کمشنر تھانے دار بنا سکے۔ امام زمانہ نے جو خط لکھا ہے شیخ مفید کے نام، تمام کتابیں موجود ہیں، سارے علماء اس خط کو تسلیم کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، یقینی خط ہے۔ امام فرماتے سننا چاہتے ہو ہمارا ظہور کب ہوگا؟ بڑی دعا کرتے ہو عجل اللہ ظہور ہے۔ آپ جب بیمار ہو جاتے دعا کرتے اللہ شفا دے دے، اس پر گھر میں جو ہے بیٹھ جاتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ بچے امتحان دے رہے، مولانا صاحب دعا کر دیجیے اللہ ہمیں امتحان میں پاس کر دے، اس کے بعد آگے سو جاتے ہیں گھر یا پڑھتے بھی ہیں۔ تو دعا کرنے کے بعد اسباب بھی تو فراہم کرنے پڑتے ہیں نا، دعا تو کریں گے فرض کی، اس کی تیاری بھی تو کریں، ان اسباب کو مٹانے کی کوشش کریں یا نہ کریں۔ امام فرماتے بولو ان اشیاء وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا۔ خدا ہمارے شیعوں کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اگر یہ مل جل کر کے متحد ہو کر کے دل سے اس عہد کو پورا کرنے کو تیار ہو جاتے جو انہوں نے ہم سے کیا ہے، لما تأخر عنہم الجمن بلقائنا، ہمارے ظہور میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہوگی۔ آج اگر یہ تیار ہو جائیں، وہ کون سا عہد ہے جسے ہم پورا نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی عہد کیا ہے ہم نے؟ ہمیں تو یاد نہیں ہم نے امام سے کوئی عہد کیا ہو، میں سناؤں کیا عہد کیا ہے؟ ہم سے یہ پوچھتے ہیں آپ کے امام کتنے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ 12۔ پہلے امام حضرت علی، آخری امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ کہتے ہیں نا، یہ کیا معنی ہوا پہلے امام؟ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے امام کہہ دیا، اس کا کچھ نتیجہ بھی ہے کہ کوئی اثر ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھا آپ کا امام علی کا؟ نہیں، میرا امام علی نہیں، میرا امام کوئی اور ہے۔ آپ سے پوچھا کا امام علی، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے، یا فقط نام کا فرق ہے؟ جب ہم نے کسی کو امام کہہ دیا وہ ہو گیا امام، اور ہم کون کہلائے؟ ماموم۔ امام اور ماموم کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ نعرے کا رشتہ ہے، ناڑے کا رشتہ ہے۔ رشتہ کس چیز کا ہے؟ نے امام مانا وہ ہوگا امام، ہم کون ہو گئے؟ ماموم۔ تو ہمارے اس کے درمیان رشتہ کیا قائم ہو گیا؟ اس کو امام ماننے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ امام اور ماموم کے درمیان رشتہ سمجھنا ہے تو وہ خط جو امیر المومنین نے عثمان بن حنیف کے نام لکھا تھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہاں ایک جملہ ہے، وہاں امام نے ماموم اور امام کے رشتے کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں الا وان لكل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ۔ آگاہ ہو جاؤ، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے کہ وہ ماموم اپنے امام کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ تو کیا ہم نے وعدہ کیا؟ کس چیز کو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ دل سے مل جل کر کے اس عہد کو پورا کرنے کو تیار ہو جاتے جو انہوں نے ہم سے کیا ہے، ہمارے ظہور میں ایک لمحے کے بھی تاخیر نہ ہو۔ وہ عہد کیا ہے؟ عہد اطاعت ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں وَمَا يَحْبَسُنَا إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُ، اور جس چیز نے ہمیں یہ غیبت کی قید میں مقید کر رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ خبریں ہیں جو تمہارے سلسلے میں ہم تک آتی ہیں، وہ خبریں جو ہمیں پسند نہیں، جو خبریں آتی ہیں جو ناپسند ہیں امام کو، انہی خبروں نے امام کو قید کر رکھا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسباب غیبت